نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وصلي عليه وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو مغفرت اور بخشش کا عشرہ ہے، امت مسلمہ پر جلوہ فرما ہو چکا ہے. آج اس عشرے کی دوسری شب ہے اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی 12ویں شب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ہاں نماز تراویح میں اگر روٹین کی منزل جاری رہی تو قرآن پاک کا نصف ہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا شرف و اعزاز حاصل ہو. آج جو منزل ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے سورہ نحل کے آخری 4 رکوع ہیں، اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل 12 رکوع پر مشتمل ہے، اس کے بعد پھر سورہ کہف، یہ قریب 9 رکوعوں پر مشتمل آج اس کی منزل جو ہے وہ پڑھی جائے گی. کل ملا کر یہ 25 رکوعوں کی تلاوت آج ہمارے ہاں نماز تراویح میں ہوگی. کل ہم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا آغاز کیا تھا، اور مشہور اور معروف حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہم نے پیش کی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسبک من نساء العالمین، جہان کی عورتوں میں سے تم کو یہ عورتیں کافی ہیں. حسبک کافی ہیں تمہارے لیے تمام جہان کی عورتوں میں سے یہ عورتیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ خواتین کے چہرے کا جھومر ہے، جن کے سبب سے خواتین کی عظمت قائم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے سر کا تاج کیا ہے. ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا مریم بنت عمران. پہلی ان میں سے حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم، وہ جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی ماں ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی ماں وہ تو صدیقہ ہے.
اور ساتھ ہی فرمایا ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، عمران کی بیٹی مریم وہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، ان کے مرتبے کا یہ حال ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ سرکار نے جس خاتون کو اس حدیث میں رکھا فرمایا وخدیجۃ بنت خویلد، اس کے بعد جو عورتوں میں سے سب سے اونچے درجے کی خاتون ہے وہ خدیجہ بنت خویلد، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ لائے ہیں فاطمہ بنت محمد۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے یہ فضیلت کا معیار ہے، یہاں پہ یہ ترتیب ہی رکھی ہے۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے نمبر پہ جس کا تذکرہ کیا مریم بنت عمران، دوسرے نمبر پہ فرمایا خدیجہ بنت خویلد، تیسرے نمبر پہ فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پہ فرمایا وآسیۃ امرأۃ فرعون، چوتھے نمبر پر وہ خاتون ہے جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار خواتین ہیں جو کائنات کی عورتوں میں سے سب سے افضل ترین، جن کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری خواتین میں سب سے اونچا رکھا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران ہے، پھر فرمایا عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد۔ یہاں پر اس حدیث میں صرف دو ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک حضرت مریم کا اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب چار عورتوں کا تذکرہ کیا اس میں حضرت مریم کا، حضرت خدیجہ کا، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آسیہ زوجہ فرعون، چار کے بعد پھر دو کا تذکرہ کیا تو سرکار نے فرمایا خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد، عورتوں میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ مریم بنت عمران اور عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیاری لخت جگر کے بارے میں جو مشہور فرمان ہے اس میں فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہاں پہ ان دو ہستیوں کا تذکرہ خیر کے لفظ کے ساتھ فرمایا، اپنی بیٹی کی باری آئی تو ان کے بارے میں فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور ایک روایت میں یوں بھی سیدۃ النساء العالمین، جہان کی عورتوں میں سے سب سے ان کی سردار ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر، سب کہیے سبحان اللہ۔ جبریل امین آئے ہیں بارگاہ رسالت میں اور آگے کیا کہا ہے؟ فقال یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتت معها اناء فيه ادام وطعام فاذا اتتك فقرا علیہ السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اتت ہذہ خدیجۃ قد اتت ما، آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہی ہیں. اور کیسے آ رہی ہیں؟ فرمایا قد اتت ما، وہ تنہا نہیں آ رہی، ان کے ساتھ کچھ چیزیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان بھی ہے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھے. کہاں تھے؟ غار حرا میں. غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے حاضر ہوتی، کئی مرتبہ کھانا لے کے آتی ہیں، کئی مرتبہ سرکار کے لیے چیزیں لاتی ہیں، کیونکہ سرکار تو کئی دن غار حرا میں جلوہ فرما ہوتے. تو یہاں پہ کہتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، معہا اناء فیہ ادام و طعام، سرکار ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا ہے، جس میں سالن ہے، جس میں ترکاری ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا چیز لائی، کھانا لائی، ترکاری لائی، آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لائی، اشیاء خورد و نوش لا کے آ رہی. ساتھ کہتے ہیں جبریل فیضا اتت کا، سرکار جب وہ آپ کے پاس آ جائیں فقرا علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کی خدمت میں سلام کہنا. سبحان اللہ، کس کا سلام کہنا ہے؟ من ربہا، سبحان اللہ، ان کے رب کا. یہاں ذرا لطیف نکتہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا من ربک، اپنے رب کا سلام کہیے. یہاں ذرا خدیجہ کا مرتبہ بھی ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں من ربہا ومنی، ان کے رب کا سلام کہیے، اور سرکار میری طرف سے بھی سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے جو الفاظ کہے ہیں اس میں یہ نہیں کہا سرکار سے کہ میرے رب کا، آپ کے رب کا سلام ہو، یا میرے ربی، میرے رب کا سلام ہو. یہاں خدیجہ کے مرتبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو اللہ نے کون سا مرتبہ دے دیا. سرکار کی پسند کے سبب سے اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کتنے اونچے مرتبے پر فائز کیا. کہتے ہیں میرے ربہا ومنی، ان کے رب کا سلام کہنا. سرکار ساتھ میرا بھی سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور ان کو خوشخبری سنانی ہے گھر کی. کہاں گھر ہے؟ جنت. سبحان اللہ، من قصب، کس کا بنا ہوا؟ موتیوں سے بنا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ فرمایا، سبحان اللہ، موتیوں سے بنا ہوا محل ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا لا سخاب فی ولا نصب، نہ تو اس کے اندر کوئی شور و غل ہے، نہ اس کے اندر کوئی رنج و غم ہے. سبحان اللہ. یہ سب اس پہ تبصرہ انشاءاللہ کل آپ کی. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت اور نور اور مقدس مہینے کی 12ویں شب میں ہمارے ہاں نماز تراویح میں قرآن پاک کے پہلے 15 پارے پائے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا آسان سفر رہا ہے جو ہم نے رمضان المبارک کی پہلی شب سے لے کر آج تک کیا ہے. قرآن پاک کا آدھا حصہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا. ابھی تک جو ہم نے منزل پڑھی ہے وہ ایک اعتبار سے عروج کی طرف تھی. اب اس کے بعد جو منزل ہوگی وہ ایک اعتبار سے نزول کی طرف. آج نماز تراویح میں قرآن پاک کی 3 سورتوں سے جو ہے وہ قرآن پاک کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے. سب سے پہلے سورہ نحل سے جو اس کے آخری 4 رکوع ہیں ان کی تلاوت کی گئی. یہ 4 رکوع حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ پہلی 2 رکعتوں میں مکمل کر لیے، اور یہ 14ویں پارے کا 1/4 حصہ ہے. اس کے بعد پھر قرآن مجید کی معرکۃ الآراء سورہ مبارکہ، سورہ بنی اسرائیل، یا پھر جس کا اسم گرامی ہے سورۃ الاسراء. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور بہت سے احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر آج ہم نے ملاحظہ کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 12 رکوع پر مشتمل ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کا چوتھا سجدہ تلاوت بھی ہے، جو آج ہم کو کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور مارکۃ الارا سورہ مبارکہ جس کا اسم گرامی سورۃ الکہف ہے، یہ اصحاب کہف کا جس کے اندر تذکرہ آیا ہے، وہ غار والے افراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر دنیا سے منہ موڑ کر ایک غار میں جلوہ فرما ہو گئے تھے، اور اہل کتاب کے قول کے مطابق جن نے 309 برس وہاں پر گزار دیے، ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے 9 رکوع ہم نے آج جو 15ویں پارے کے آخر میں ہیں ان کی تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ اس اعتبار سے کل ملا کر آج جو ہمارے ہاں منزل پڑی گئی ہے وہ 25 رکوعوں پر مشتمل رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس کا جو ہے اجمالی اور جامع سا جائزہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہمارا درس ہے اس کے اندر پیش کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں۔ پہلا سوال بڑا مشہور اور معروف ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت پر نور اور مقدس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں تو پھر بندوں کو وسوسہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ضمن میں گزارش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی نفس بھی شرارت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان 13ویں پارے میں ابھی آپ نے 1-2 دن پہلے ملاحظہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، یہ ان کا بطور عجز اور بطور انکسار یہ جملہ ہے، وگرنہ ان کی ذات کا اور ان کی عظمت کو تو کہنا ہی کیا ہے۔ ان کا دامن تو بہتے ہوئے پانی سے بھی پاک، ان کا دامن تو شبنم کے قطروں سے بھی پاک ہے، ان کا دامن تو صبح کی ٹھنڈی ہوا سے بھی پاک ہے، ان کا دامن تو چاند اور سورج کی کرنوں اور شعاؤں سے بھی اللہ نے پاک رکھا ہے۔ اہل سنت کا نظریہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطأ عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بطور انتصار فرماتے میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ انسانی نفس برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، بچے گا وہ جس پر میرے رب کا رحم ہوگا۔ ان ربی غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ انسانی نفس جو ہے نا یہ شرارتیں کرتا ہے اور بندے کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سارا سال جہاں شیطان کا ڈیرا لگا ہوا ہو اس کے کچھ اثرات تو باقی رہتے ہیں نا۔ آگ جلا کے بجھا بھی دی جائے
آگ بجھ بھی گئی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ دیر تک اس کی گرمی تو رہتی ہے، تو یہ اس کا اثر جو ہے وہ رہتا ہے بندے کے لیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک ہی دفعہ ملا تھا یا آہستہ آہستہ؟ اچھا، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ آسمانوں سے اترنے والی کوئی کتاب بھی اکٹھی نازل نہیں ہوئی سوائے تورات کے۔ تورات اکٹھی نازل کی گئی ہے، باقی تمام کتابیں نجمن آیتن تھوڑی تھوڑی کر کے ضرورت کے مطابق جس طرح کے معاملات ہوتے تھے، ماحول ہوتا تھا، یہ جس طرح کے احکامات کا نزول کرنا اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا تھا ویسے پھر ہوتا تھا۔ قرآن پاک قریب 23 سال کے عرصے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی بعض نے کہا کہ 22 سال 2 ماہ 22 دن کے اندر اس کا جو ہے وہ نزول پورا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ سی بات ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا اجمالی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے عطا کر دیا گیا تھا، جن میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ قول مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اجمالی طور پر سرکار کو علم تھا۔ اجمالی آپ کو معلوم ہے کہ اجمال جس کو تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، اجمال کیا ہے؟ وہ تو قرآن پاک کا اجمال تو یہ ہے کہ اللہ پر توحید پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے۔ یہ اجمالی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دے دیا گیا تھا، یہ بعض علماء کا نظریہ ہے۔ اور یہ تفصیلی اعتبار سے قرآن کا نزول جو ہے یہ اکٹھا نہیں ہوا، نہ انجیل اکٹھی نازل ہوئی ہے، نہ زبور اکٹھی نازل ہوئی ہے، نہ صحیفے اکٹھے نازل ہوئے ہیں۔ جتنی کتابیں آئی ہیں وہ آیتن نجمن تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو امام صاحب کے پیچھے ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ تو وضو کرے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ نماز کی شرائط کسی کو یاد ہے؟ چلو جتنی بھی ہیں اگر کوئی بولے دو نا اس میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ طہارت کے بغیر جس طرح ستر عورت ہے، جس طرح وقت کا پہچاننا ہے، جس طرح استقبال قبلہ ہے، یہ چیزیں جس طرح جو ہیں وہ شرط ہیں، اسی طرح طہارت بھی شرط ہے، پاکیزگی۔ پھر آگے اس کے اجزاء ہیں، اس کے حصے ہیں، بدن کی طہارت ہو، پھر لباس کی طہارت ہو، جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے اس کی طہارت ہو۔ تو یہ طہارت کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ جیسے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا وضو۔ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اس کے بغیر نماز کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو اب کیسے گزرے گا؟ نمازیوں کے آگے سے گزرنا تو جائز ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، یہ مشہور قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں بعض اوقات ناجائز چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ وہ بندہ جو ہے مجبور ہے، وضو کے بغیر ویسے نماز میں کھڑا رہے گا، تو بعض مشائخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جان بوجھ کر طہارت کے بغیر نماز میں آیا وہ کفر کرتا ہے، وہ گستاخی کر رہا ہے ایک اعتبار سے۔ اس لیے جیسے بھی ممکن ہو اس کو نمازیوں کے آگے سے گزرنا جو ہے وہ پڑھے تو وہ گزر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے، بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے مذہب میں جو ہے وہ 4 نظریات پائے جاتے ہیں۔ شافعیوں کا ہے، مالکیوں کا ہے، حنابلہ کا ہے، حنفیوں کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اپنے مقام پر چاروں حق ہیں۔ ہم جو ہیں وہ حنفی، ہمارے امام کا اسم گرامی امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارا مذہب ہے، مذہب حنفی ہم رکھتے ہیں۔ اب حنفی بندے کو
کسی اور امام کے ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھنا تب جائز ہوتا ہے جب وہ فقہ حنفی کی رعایت کرتا ہو. فقہ حنفی کی رعایت نہ کرتا ہو پھر اس کے پیچھے ہمارا حنفی بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. مثلا ہمارے ہاں ظہر کی نماز کا وقت جو ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ 2 چند ہونے تک رہتا ہے. یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھیے. ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ 2 چند ہونے تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے. جب وہ وقت گزرتا ہے پھر عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو بعض ائمہ کے نزدیک سورج ڈھلنے سے لے کر جو ہے وہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ 1 چند ہونے تک رہتا ہے. اس کے بعد عصر شروع ہو جاتی ہے. اب اگر کسی اور امام کا پیروکار ہو، مثال کے طور پہ کوئی شافعی مذہب کا بندہ ہو، تو وہ حنفیوں کی رعایت نہیں کرتا، اس وقت نماز شروع کر دیتا ہے. حنفی بندہ پیچھے جا کے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ وقت ہی نہیں ہوا. اس لیے جتنے سوال ہیں ان کا صحیح جواب یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے جو کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، اس کے پیچھے نماز تب ہوگی جب وہ آپ کے مذہب کی رعایت کرتا ہو. مذہب کی رعایت نہ کرتا ہو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور کوئی سوال اور شاید میں نے جوالی سے جواب دے دیا ہے. جس نے اگر سمجھ کے کیا جواب تو پھر اس کا جواب اس کو معلوم ہو گیا، وگرنہ پھر تفصیل چاہیں گے دوبارہ پھر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی ہماری نماز عشاء کو، نماز فطر کو، نماز تراویح کو، اس میں پڑھے جانے والے قرآن کو، ہونے والے درس و تدریس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے صدقے سے ہماری خطائیں معاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. الہی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تیرا الطاف، تیرا کرم تیرے خاص بندوں پر جو برستا ہے، ہم فقیروں کا پر بھی اس کا کوئی چھینٹا عطا فرما. الہی آج کی رات جن کو دوزخ سے آزادی کے پروانے عطا کرے، ہم فقیروں کو بھی اس میں شامل فرما. الہی ہم اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، الہی ہماری توبہ کو قبول فرما. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الہی ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.